خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، تو کام کرتا ہے، تیرا کلام کام کرتا ہے، تیرا پاک کام کرتا ہے۔ اے پاک خدا، ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہم آپ کے کلام سے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم سب کے لیے بابرکت ہو، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے خاطر نام میں آمین۔ بہت خوبصورت آیات خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے سنی۔ اس مائک مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 10واں، اس کی 13 سے 16 آیات کو میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسے ہوتی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے، وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام پہ پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ بچوں کو گود میں لینا، I had that experience in my childhood. My granddad, he used to take me in his lap early in the morning. That was his practice. صبح سویرے میں اٹھنا، انہوں نے دعا کرنی، اپنی گود میں مجھے لے کر تو انہوں نے زبور اور گیت کرنے، اور آج تک وہ زبور اور گیت، ان کی طرزیں میرے ذہن میں رچی بسی ہوئی ہیں۔ It was common practice in the Old Testament. جو سربراہ ہوتا تھا، دادا یا باپ، وہ بچوں کو گود میں لیتا اور ان کے لیے برکت چاہتا۔ When I was thinking about the dedication، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ all these kids, little children, they got a lot of respect from me۔ بہت دفعہ جب وہ مجھے نانا کہتے ہیں یا دادا کہتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہوں۔ جب بنایا اور کچھ چھوٹے تھے تو دیگر بچے جب مجھے ایسے بلاتے تو مجھے یاد ہے کہ so many times they were having an argument, how come he is your nana? He is my nana۔ تو بچے جو ہے سینس آف بلانگنگ، اور میرے اندر بھی یہ بہت ایک جسے کہنا احساس ہے کہ these are my kids۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ خدا کی کوئی گرینڈ چلڈرن نہیں ہے، خدا کی کوئی پوتے پوتیاں نہیں ہیں۔ We are all children of God، isn't it؟ ہم اسے ابا کہہ کر بلاتے ہیں، اس Aramaic word ابا، رومن خط میں پالوس سے کہتا ہے۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے، ہم پنجابی زبان میں، اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں، ابو، ابا۔ So today, when we are going to dedicate this beautiful daughter، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ there is a relationship، مسیحیت میں یہ خوبصورتی ہے۔ That's why we are all sitting here۔ We are from the different families، from the different background، different countries، but we are here to ask the blessing of God for Eliza۔ That's why we are here۔ ڈیڈیکیشن ہے کیا ہے یہ ڈیڈیکیشن؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ برکت چاہنا، ڈیڈیکیٹ کرنا، مخصوص کرنا، set them apart from the other things۔ جب کسی کو ہم مخصوص کر لیتے ہیں، this building is dedicated۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتا ہے ڈیڈیکیشن؟ What is the concept of dedication in your mind؟ پیسہ کے علاوہ اور کوئی پیسہ تو وہ تو ایکسپرٹ ہے ہی، اور کوئی اگر بتانا چاہے what that means of dedication؟
سارے بڑے خوشی کے ساتھ آئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آج ڈیڈیکیشن بیبی؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ ایک ایک کر کے سارے میں لڑکا ہوگی ایک ایک کر کے پلیز. جی شیم ہے کسی چیز کو مخصوص کر دینا کسی کے لیے، جیسے آج بیٹی کو مخصوص کیا جا رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے، یہ اس سے بلانگ کرتی ہے. ہاں جی اور کوئی؟ تھینک یو میم. وقف کر دینا. وقف کر دینا. ہاں جی تھینک یو صاحب. ہاں جی سیٹ اسائڈ. سیٹ اسائڈ الگ کر دینا. یوزر ہے نا کچھ برتن جو ہے نا خاص رکھے ہوئے ہیں مہمانوں کے لیے، اور مجھے بھی لاؤ نہیں ان کو یوز کرنا. دوسرے کپ کے سونگ لے رہا ہے اس کو چھیڑتا ہے مہمان کے رکھا ہے. چلو بھی مہمان سال میں ایک بار آئیں گے ان کو کھلا دینا. برتن ان کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں. سیٹ اسائڈ بہت ساری چیزیں ہم ان کو الگ کر دیتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. یہ جو چرچ ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، مخصوص کیا گیا ہے. اور جب لوگ اس کے سلیپ کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے ویری اسپیشل پلیس، یہ دوسری جگہوں سے مختلف ہے. تو جب ہم بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، ان کو مخصوص کر دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ بچے دوسروں سے مختلف ہو جاتے ہیں. وہ پھر عام بچے نہیں رہتے. ہم ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں خدا کے لیے. جب میں نے شاہان سے بات کی اس بارے میں کہ شاہان از دیٹ کرسمنگ اور ڈیڈیکیشن، انہوں نے کہا کہ ایسا ڈیڈیکیشن سو پلیز ڈو دیٹ. اور آج میں تھوڑا سا آپ کو ڈیڈیکیشن اور بیپٹزم کے حوالے سے بھی بات کروں گا. ڈیڈیکیشن جو ہے یہ جیسے میں نے بتایا کہ الگ کرنا، مخصوص کرنا، اور اس میں جو بلیسنگ ہے، برکت چاہنا. اب برکت کیا ہے؟ اٹس اے کائنڈ آف سیڈ یو آر کیرنگ انسائڈ. When I'm laying hand upon the children and I'm asking for the blessing, and what kind of seed I'm carrying, this is very important. The seed of blessing and prosperity. So I'm passing that seed to them. جب ایک کپل جو ہے وہ آتا چرچ میں ویڈنگ پہ اور آپ ان کو سامنے بلاتے ہیں، وہ وعدے کرتے ہیں، اور پھر جو پاسبان ہوتا ہے وہ ان کے لیے برکت چاہتا ہے. We have nothing. We are representing Christ. When I'm dedicating, when I'm consecrating this bread and wine, I'm representing Christ over there. خدا کے نام میں ہم اس روٹی اور اس میں کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، کانسیکریٹ کر جاتے ہیں، اور پھر یہ وہ عام روٹی اور میں نہیں رہتے، یہ خدا کا بدن اور لہو بن جاتے ہیں. اس لیے آج اس ڈیڈیکیشن کے موقع پر اٹ از سو امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ اینڈ دا سگنیفیکینس آف دس ڈیڈیکیشن. یہ بہت ضروری ہے. اس میں پہلی جو بات میں آپ کو گزر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ دا اونر آف دیز چلڈرن. میرا بیٹا، میرا بیٹا، میری بیٹی. آف کورس there is no doubt, but we need to remember all the time in the life of the word of God. Psalm 127, پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے ہے. These children are the gift from God. یہ خداوند کی طرف سے میراث ہے، یہ خداوند کی طرف سے برکت ہے. آپ کہیں گے ہم پہ کون ہوئے؟ We are steward. مختار ہیں ہم. And we need to be a good steward. اچھا مختار بننے کی ضرورت ہے. When we are thinking about the materialistic things, other things, worldly things, ان کے بارے میں ہم کتنے conscious ہوتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، میری گاڑی ہے. But what about our children? It's the greatest blessing in the world. اور اس میں خداوند کا شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مختار ہیں، خداوند نے ہمیں بچے دیے ہیں اور ہمیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے.
اور یہ جو ڈیڈیکیشن ہے یہ ایک کمٹمنٹ ہے, ایک کووننٹ ہے. This dedication is not a salvation, please remember in your mind. This is not a salvation because the baptism is a declaration of your inward faith when you are publicly going for the baptism. جب آپ بپتسمہ لینے جاتے ہیں آپ پبلکلی سب کے سامنے ڈکلیئر کرتے ہیں خدا یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے. آج یہ پیاری بیٹی ڈکلیئر نہیں کر رہی, بٹ آن دا بہاف آف پیرنٹس, ان کے ایمان پر کیونکہ اگر جڑ پا کر گالیاں بھی پاتے ہیں. ایمانداروں کی اولاد جو ہے وہ مبارک ہے. بری سکھائی میں کیا مبارک ہے جو خدا سے چلتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے تو مبارک ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار باغ کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. نو گو بیک ٹو دیٹ ٹیکسٹ. خداوند مسیح نے جب بچوں کو گود میں لیا کیا انہوں نے اظہار کیا کہ آپ یسوع ہو, آپ نجات دیں گے؟ No. Children are so precious to God. خداوند کے نزدیک یہ بہت خوبصورت تخلیق ہے. بچے خدا کی تخلیق کی قدرت کا اظہار ہے. I will repeat that. بچے خدا کی قدرت, اس کی تخلیق کرنے کی جو قدرت ہے, اس کریٹو پاور جو ہے, it's a demonstration of his power that God is creator. جب ہم بچوں کو گود میں لیتے ہیں, جب ان سے پیار کرتے ہیں, something is coming into our mind and it should be, خدا نے یہ خوبصورت بیبی مجھے دیا ہے. ایک شخص نے ایتھیسٹ تھا, بڑی بات کیا کرتا تھا, پاسٹر کے ساتھ مانتا تھا خدا کو, ملحد تھا. ایک دن وہ آیا اور وہ سائنٹسٹ جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کر تو کہا جی پادری صاحب میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں. نہیں بتائیں جی. کہتا ہے جی میں نے بھی ایک انسان بنا دیا ہے. اچھا کیسے بنایا؟ کہتا ہے جیسے خدا نے مٹی سے بنایا تھا میں نے بنا لیا, یہ کون سی بڑی بات ہے. وہ بھی سانس لیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, سب کام کرتا ہے, جیسے وہ ڈالی بیڑ نہیں بنائی, کلون کی گئی. میں نے بھی کلون کیا ہے, میں نے بنایا. پاسبان نے اس شخص کی طرف دیکھا, اس نے کہا بھلے آدمی مجھے ایک بات تو بتا, وہ جو تو نے انسان بنایا ہے بقول آپ کے کہنے کے مطابق اکارڈنگ ٹو یور ورڈکٹ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے, مجھے یہ تو بتائیں مٹی کہاں سے لی ہے, مٹی کس نے بنائی؟ آپ بچوں کو ٹھیک ہے آج کل تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, آپ جینڈر بھی اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں. میں تو خیر اتنا بڑا سائنسدان نہیں ہوں, لیکن جو کہ میں نے پڑھا ہے سنا ہے میں اسی بات کر رہا ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق آپ جنریشن میں میل لینا ہے, فیمیل لینی ہے, بیٹی لینی ہے, بیٹا لینا ہے. آپ ان کو اچھی گائیڈ دے کے آپ ان کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں نا, لیکن زندگی کی سانسیں کون دیتا ہے؟ With all your money, with all your sources, you cannot give life to your children. God is the source of life. Each and everything belongs to Him. اس لیے we need to keep in our mind. چاہے آپ کے بچے جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہوں, جتنے مرضی خوبصورت ہوں, بٹ ایک چیز آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے, we are not honor. خداوند تیرا نام اونچا. ڈیڈیکیشن وقت نہیں ہے, میں کیونکہ ملک میں بھی ہے, اگر چاہیے بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے. بچوں کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. بچے بلا مقصد دنیا میں نہیں آتے. There is a purpose behind that and God knows that purpose. Sometimes ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن خداوند کا ایک مقصد ہے. جب وہ کسی انسان کو بناتا ہے, کسی روح کو بناتا ہے, تو اس کا ایک مقصد ہے. انا ون آف مائی فیوریٹ کریکٹر. انا کی اسٹوری میری اسٹوری ہے, سیموئل کی اسٹوری میری اسٹوری ہے.
اس نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند مجھے اولادیں دینا دے. فرسٹ ٹائم چیپٹر 1 خداوند نے اس کی دعا کو سنا. That's why I'm saying this is not a normal thing. It's a covenant. The dedication है ना. Shahan and Kiran, you are going to make that covenant today. In that covenant, you have to pay the price. When Abraham, he made that covenant with God in the book of Genesis chapter 12, he paid the price of that. He left his parents, he left his friends. जब उसकी ज़मीन भी होगी, घर भी होगा, मेरास होगी, he left everything behind. He started journey. When you are making covenant with God, today, you need to keep in your mind, please. You are playing your role, God will play His role. खुदावंद अपना काम करेगा, आप अपना कीजिए. बच्चों को जब आप ला रहे हैं सामने, हम उनके लिए खुदावंद की बरकत चाहते हैं. इसमें जो पेरेंट्स का रोल है, खुदा का रोल मैंने बताया कि He is a creator, He is giving life to the children. This is the role of the parents, this is the responsibility of the parent. Teach them faithfully. उनको तालीम देना, उनकी तरबियत करना. The book of Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7 खुदा कहता है कि तू उनकी तरबियत करना, बच्चों को बताना. And they are practicing that. All the Jewish people still they are practicing that. हम दुनिया भर की बातें उनको बताते हैं, लेकिन खुदा के बारे में बताने से हिचकिचाते हैं. Teach them. यहाँ पर लफ्ज़ जो है इसमें उनको सिखाना, तरबियत देना और उनके लिए एक अच्छा और रोल मॉडल बनना, ये बड़ा जरूरी है. जीसस क्राइस्ट इज अ वंडरफुल रोल मॉडल फॉर अस. खुदा यीशु मसीह हमारे बहुत खूबसूरत एक नमूना है, इसलिए पौलुस कहता है कि उसके हम शक्ल बने. बच्चे जो है आप उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने कि लोग ये देखकर कि हाँ ये फलां का बच्चा है, उनके लिए अच्छा रोल मॉडल बने. मरियम और यूसुफ अपने बच्चे को वो लेकर गए हैकल में, उसको डेडिकेट किया गया, उसका नाम रखा गया. Not only that, we need to teach them, we need to nourish them, but also we need to pray for them. बच्चों के लिए दुआ करना बड़ा जरूरी है. अय्यूब की किताब उसका पहला बाब, अय्यूब क्या करता था? अपने अजीज़ोकारों को बुलाता था, अपने बच्चों को बुलाता था और अपने घर में वो इबादत किया करता था. खुदावंद से माफी करता, शायद खुदावंद मेरे बच्चे ने कोई गलती की हो तो ऑन द बिहाफ ऑफ माय चिल्ड्रन आई एम इंटरसीडिंग, मेरे बच्चों को माफ कीजिए. कितनी बड़ी बात है. और आप देखिए कि जो हन्ना थी, जब उसकी दुआ सुनी गई तो वो अपने बच्चे को खुदावंद के घर में लेकर आई, सैमुएल को. उसको उसने महसूस किया था, डेडिकेट किया था और उस वादे को उसने पूरा किया. दैट इज द रोल ऑफ द पेरेंट्स. जब औलाद नहीं होती हम खुदावंद से दुआएं मांगते हैं, और जब खुदावंद ने औलाद देता है फिर हमें कोई बड़ा सुना होता है, छठों पर पादरी बनाना है. अच्छी चीजें खुदावंद को दे. जब खुदावंद आपको अच्छी चीजें देता है तो आप भी खुदावंद को अच्छी चीजें दें. बड़े प्यारे दोस्त थे पादरी हनूक ट्रेसलर, खुदा में सो चुके हैं. उनकी पूरी फैमिली जो है वो आर्मी में, उनके वाले साहब आज भी जिंदा हैं, स्लॉ में रहते हैं. कर्नल ट्रेसलर बहुत खूबसूरत नौजवान, 6 फुट से ज्यादा उसकी हाइट थी. ही वाज द ओनली सन. एक ही बेटा था उनका, एक बेटी जो वो स्लॉ में रहती हैं. तो उनकी जो अजनू की जो मिसेस थी बहुत खुदा से प्यार करने वाली. फिर डिनर में थी तो किसी ने कहा कि आपके वाले भाई साहब थे जरा थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो. तो किसी ने कहा जी क्यों जो एलीट क्लास के लोग हैं क्रिश्चियन, उनमें से बच्चे क्यों नहीं आते मिनिस्ट्री में, पादरी क्यों नहीं बनते? मुस्लिम औरत ने सवाल किया. और उसी वक्त मिसेस ट्रेसलर ने खुदा से प्रॉमिस किया था खुदा मुझे बेटा देगा उसमें खुदा की खिदमत के लिए दूंगी. ऑल द मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर दे आर इन द आर्मी. लोग भी गया, आर्मी में गया, सिलेक्ट हो गया, लेकिन
خدا کا انتظام تھا، وہ واپس منسٹری میں آیا، پادری بنا، میرے پاس جونیئر تھا مجھ سے، لیکن خدا کو منظور تھا، خدا سے اپنے پاس لے گئے. تو اچھی چیزیں خدا کے پاس لے کر آئے. یعنی جب منڈا بولا تھا ہم ترجمہ پادری بنا ہے، یہ نہیں، چاہے روپیہ پیسہ ہے، چاہے اولاد ہے. سیمول واز ویری پریشیس ٹو دیٹ لیڈی، بڑا اس کے لیے قیمتی تھا، لیکن اس نے دودھ چڑھانے کے بعد اپنے وعدے کو پورا کیا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ کووننٹ ہے، ڈیڈیکیشن جو ہے یہ کووننٹ ہے، عہد ہے خدا میں ایسے اپنے بیٹے کو بیٹی کو اس کی پرورش کروں گا. Quickly, now this is a challenge to you as a church. ہمیں ان بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. We need to treat them very, very carefully. شروع میں نے ایک بات کر دی تھی کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہم سب کے سانجے ہیں. مجھے ایک شخص نے بڑا اعتراض کیا، میں میری عادت ہے میں آپ کو پتا ہمیشہ بیٹا کہہ کے بلاتا ہوں، بیٹی کہہ کے بلاتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ لڑن نہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ ہاؤ کم ہی از یور سن اینڈ ہی از یور ڈاٹر. آپ ایسے نام کو بلائیں، ان کا نام لیں، بیکاز یو آر ان انگلش کلچر. تو یہاں پر آپ اس کو انکل آنٹی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو بیٹا یا بیٹی نہیں کہہ سکتے، سن یا ڈاٹر نہیں کہہ سکتے. تو میں نے ان سے ایک بات کی، وہ خدا خادم کے بات کی. میں نے کوئی ایک بات بتائی، جب آپ ان بیٹوں اور بیٹیوں سے ملتے ہو آپ کے دماغ میں کیا بات ہوتی ہے، آپ کی نظر کیسی ہوتی ہے. جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں نا، یہ بھابھی کہنا بڑا پسند کرتے ہیں، ہر کوئی بھابھی کے ہی جانتے ہیں، بہن نہیں کہتے کسی کو. میں نے دیکھا ایکسپیرینس ہے، ہمارے بھابھی جی باجی کہتے منہ دکھتا ہے، بہن کہتے منہ دکھتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جیسے میرا بیٹا ہے جیسے یہ میری بیٹے ہے، ایسی یہ میری بیٹی ہے. خدا یسوع مسیح نے is the only begotten son and we are the adopted children of God. So آپ نے ان بچوں کو، اس بیٹی کو، باقی بچوں کو ایسی ٹریٹ کرنا ہے جیسے یہ آپ کے اپنے بچے ہیں. This is a responsibility. جب چرچ کی باری آئی گی رسپونڈ کرنے کی، keep in your mind please. ان کے لیے آپ نے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے جہاں پر بچے سوچے کہ ہاں انہوں نے ہماری فکر کیا، انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. یہ نہیں کہ شادی آپ بیٹھے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن I have a lot of respect for that. اپنا ٹائم دے رہی ہے، she is very busy، اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کرتی ہے. ایوری سنڈے آپ کے بچوں کو، میرے بچوں کو وہ سنڈے اسکول میں تعلیم دیتی ہے. شاید آپ اتنے پنکچوئل ہیں، میں کہا کرتا ہوں I can't afford that kind of a commitment. Every Friday she is giving time to the children. Not only that, in their secular education, جو بچے ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو ان کی ضرورت ہے میتھ کی، انگلش کی، ان میں ان کی مدد ہے. کیوں بھی تو کیا پڑھی ہے؟ تاکہ 100 if I'm not wrong شاید 100 pound per hour آپ چارج کرتے ہو. میں نے تم پڑھنا کر مجھے کوئی بات نہیں ہے. کیوں ہم ایسا سوچیں، کیوں کریں؟ کیا یہ بچے ڈیزرو نہیں کرتے آپ کا پیار؟ جب ہم سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کو جو کہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں 7 pound پیچھے جو میں بول رہے جب ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے 7 pound a month a child fee. آج کل تو میں 7 pound کا برگر نہیں آتا، ایک بچہ پڑ جاتا ہے 7 pound سے. کیوں ہم کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے بچے ہیں. This is our responsibility. Constantly pray for these children کہ خداوند ان کو محفوظ رکھیے. میں نے اسرائیل میں دیکھا کہ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ینگ بچے جو ہیں وہ گنز لے کر تو بچوں کو، نرسری بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں. They are protecting these children. There is a sense of community and the family, that we are a family of God.
کیا ہمارے اندر ایسا سینس ہے؟ کیا ہمارے اندر ایسی سوچ ہے؟ آج جب ہم ان پر اس بات کے لیے یہاں پر فراہم ہوئے ہیں، وی آر ہاؤس ہولڈ گاڈ، ہم خدا کے خاندان کے لوگ ہیں، ایک سے پیار کریں، ایک سے فکر کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں یہ نعمتیں اور بخشی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ٹرائی ٹو ایکسپلور دا پلان آف گاڈ۔ سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں کوئی رویا برملا نہیں ہوتی تھی۔ دس از مائی انٹرپریٹیشن۔ جب وہ ہنا دعا کر رہی ہوگی تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں، اچھی چیزیں ازیوم کرنا چاہیے۔ تو دعا کر رہی، خدا نے کہا کہ ہنا تو اپنے بارے میں سوچ رہی ہے، اپنی ضرورت کے بارے میں سوچ رہی ہے، میری ضرورت کا تجھے پتا ہے۔ کوئی رویا برملا نہیں ہوتی۔ دیر از اے لیک آف پروفٹس اینڈ دا پروفٹ نبو لفظ ہے، عبرانی زبان کا اس کا مطلب ہے ماؤتھ پیس آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ میرا کام جاننے والا تو کوئی نہیں ہے، تو اپنے لیے سوچے جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں سے تیری خدمت کی دے دوں گی، وہ تیرا کلام سنے گا۔ خداوند کے منصوبے کو، خداوند کے پلان کو اپنی زندگی میں جانیے، خداوند آپ کو یقیناً برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمتیں اور برکتیں بخشی ہیں۔ اولاد جیسی نعمت کے لیے خدا کا شکر کریں۔ خدا پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری سوچ، ہمارے ارادے، ہماری عقل سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتے ہو، اور آپ نے ہمیں پیار کرنا سکھایا ہے کیونکہ آپ نے محبت میں پہل کی ہے۔ پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں یہ توفیق بخشتے ہو کہ ہم آپ کی مرضی کو، آپ کے ارادے کو اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کی زندگی میں پورا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آپ کے کلام کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس وقت درخواست کرتے ہیں کہ باقی کی ساری بات کو آپ اپنے ہاتھوں میں لیجیے، بڑی برکت دیجیے، یسوع کے خاطر نام۔